بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم۔ عثمان حیدر آپ سب کو ویلکم کرتا ہے پاکستان کرنٹ افیئر میں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی، اس میں آج ڈسکس کروں گا 1956 کا آئین، اس کے سائلنٹ فیچر کیا ہیں، کن حالات میں بنایا گیا، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، پاکستان پہلے 9 سال آئین کے بغیر کیسے چلتا رہا اور اس کو ایبروگیٹ کیوں کیا گیا اور کس نے کیا۔ ان تمام چیزوں کے اوپر آج تفصیلاً میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ آپ اس کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ لازمی کیجئے۔ تو سب سے پہلے میں بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان 1947 سے پہلے یک تھے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان ہندوستان سے جدا ہوا، قائد اعظم کی قیادت میں، اور ہندوستان پاکستان سے جدا ہوا گاندھی کی قیادت میں۔ دونوں ممالک نے اپنے اپنے راستے چن لیے۔ ہندوستان کی کوشش یہ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے ابتدائیہ میں ہی مختلف مسائل کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیابی ہوتا رہا۔ اس کی وجہ خود ہندوستان نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ خود ہمارے پولیٹیشین تھے، ہمارے سیاستدان تھے، ہماری بیوروکریسی تھی، ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، اور ہمارے جوڈیشری کے لوگ بھی تھے۔ سب لوگ جو ڈومینیٹ کرتے ہیں، جو مین پلرز ہیں ریاست کے معاملات کو چلانے کے حوالے سے، وہ سب اس کے ذمہ دار تھے۔ 9 سال تک پاکستان آئین کے بغیر چلتا رہا۔ 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے میں سامنے آیا، اور پاکستان کا پہلا آئین جا کر بنا 1956 میں۔ کتنی شرم کی بات ہے یہ سب۔ خیر، اس کا بیک گراؤنڈ تو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کر لیا، اب اس کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ جب پاکستان مارچ وجود میں آیا تو بڑا ٹاسک جو تھا وہ آئین ہی دینا تھا۔ خیر، چونکہ پاکستان کے پاس اپنا آئین نہیں تھا شروع میں، تو گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ایکٹ 1935 ہے اسی کو بروئے کار لایا گیا، اور اسی کے ماتحت جو ہے کچھ معاملات کچھ دیر تک چلائے جاتے رہے۔ لیکن بعد میں پھر آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی گئی 12 مارچ 1949 کو، جب لیاقت علی خان جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، اور خواجہ نظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل تھے۔ تو یہ آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے یہ پاکستان کے تمام آئینس کو بنیاد فراہم کرتی ہے۔ ڈائریکٹیو ویژن کے طور پر شامل کیا گیا کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، فیوچر کا جو آئین ہے ہمارا وہ کس طرح بنایا جائے گا۔ تو اس میں جو ہے آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے اوپر جو تفصیلی گفتگو ہے وہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اپنے چینل میں، آپ وہاں سے جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہے کیا۔ پاکستان کے آئین کو بنانے کے حوالے سے بیسک پرنسپل کمیٹی جو ہے یہ 1949 کو لیاقت علی خان نے جو ہے اپنی قیادت میں بنائی، تاکہ اس کے اوپر وہ کام کر سکیں۔ رکاوٹیں ہیں پاکستان کو آئین دینے کے حوالے سے، اس کے اوپر غور و فکر کیا جا سکے۔ ہیرس نے اپنا پہلا ڈرافٹ جو ہے 1950 کو تیار کر لیا، لیکن بعد میں لیاقت علی خان کی جو ہے 1949 میں ان کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ پھر اس معاملے کے اوپر آئین کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ رک گئی، اور جو خواجہ نظم الدین تھے جب لیاقت علی خان قتل کیے گئے تو اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ وزیر اعظم کے طور پر جو ہے حلف اٹھا لیا۔ خواجہ نظم الدین نے مزید اس کے اوپر کام کیا، اور دوسری رپورٹ جو ہے 1952 کو پیش کی، جس میں انہوں نے فوکس رکھا کہ جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ہے ان کو ایکولی امپورٹنس دی جائے پاکستان کے قومی نظام میں۔ چودھری محمد علی جو تھے انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کافی زیادہ اس کے اوپر کام کیا، آئینی معاملات کے اوپر، کہ آئین کو بنانے کے حوالے سے، آئین کی تیاری کے حوالے سے، آئینی ڈرافٹ جو ہے اس کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے۔ خیر، پھر ان کی محنت اور کاوشوں کی وجہ سے 9 جنوری کو جو ہے باقاعدہ انہوں نے اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ تیار کر لیا، اور 29 فروری جو ہے اس میں اس کو اپروو کر لیا گیا، اور پھر بعد میں 23 مارچ 1956 کو باقاعدہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کو انفورس کر دیا گیا۔ اور جو 1956 کا آئین تھا اس میں 234 آرٹیکلز تھے اور 6 اسکیجولز، جبکہ 14 حصوں پر مشتمل تھا۔ اب اس کی جو سائلنٹ فیچر ہیں ان کے اوپر غور کر لیتے ہیں۔ 1956 کا جو آئین ہے یہ کانسٹیٹیوشن تھا، مطلب اس میں امینڈمنٹ کرنے کے حوالے سے بھی زیادہ مشکلات نہیں تھی، اور اتنا آسان بھی نہیں تھا کہ اس کو فوری امینڈمنٹ کیا جا سکے۔ 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا۔
چونکہ پاکستان اسلامی ملک تھا، پاکستان میں جو 98% جو آبادی تھی وہ مسلمانوں کی تھی، تو اس وجہ سے پھر جو ہے اس کا نام باقاعدہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان رکھ دیا گیا۔ یہ آبجیکٹو ریزولوشن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ پری عمل کے طور پر شامل ہے، اس کو پاکستان کے تمام آئین میں شامل کیا گیا۔ یہ بیسک گائیڈ لائن ہے، پاکستان کے آئین کو بنیادی گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے کہ پاکستان کا آئینی جو ڈھانچہ وہ کس طرح سے ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جو ڈائریکٹیوز ہیں، جو گائیڈ لائنز ہیں، وہ آبجیکٹو ریزولوشن سے ملتی ہیں۔ فیڈرل سسٹم کے تحت جی پاکستان کو 1956 کے آئین میں وفاقی طرز حکومت دیا گیا۔ اس نظام کے تحت یہ ہوتا ہے کہ اختیارات جو ہیں صوبوں اور مرکز کے درمیان بانٹ دیے جاتے ہیں۔ جو مرکز ہے اس کے پاس مخصوص معاملات میں اختیارات ہوتے ہیں، لائک ڈیفنس ہوتا ہے، مالی معاملات ہوتے ہیں، فارن پالیسی ہوتی ہے، یا کمیونیکیشن وغیرہ ہوتی ہے، اور جو صوبے ہوتے ہیں ان کو خود مختاری دے دی جاتی ہے۔ اگرچہ پاکستان میں آئینی طور پر خود مختاری دے دی جاتی ہے، لیکن عملی طور پر کبھی بھی صوبوں کو خود مختاری نہیں دی گئی، اور 3 لسٹیں اس میں بنائی گئی سبجیکٹس جن کو ہم کہتے ہیں لائک ایک فیڈرل لسٹ ہی جس میں ایسے معاملات جن میں صرف وفاقی حکومت جو ہے وہی قانون سازی کرنے کی مجاز ہے۔ اس کی ایگزامپل اگر آپ کو میں پٹ کرنا چاہوں تو جو ٹیکس معاملات ہیں یہ وفاق کی ڈومین میں آتا ہے۔ جو فیڈرل حکومت ہے وہ کہاں پہ ٹیکس لگانا ہے، کتنی مقدار میں لگانا ہے، کہاں پہ ٹیکس چھوٹ دینی ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ وفاق کے پاس ہوتے ہیں، صوبے اس کے اوپر قانون سازی نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے جو صوبے ہیں ان کو 18ویں ترمیم کے بعد صحت کے معاملہ دیے گئے ہیں، ایجوکیشن کے معاملہ دیے گئے ہیں۔ اس طرح صوبے میں ایجوکیشن پالیسی کیا رکھنی ہے، نصاب تعلیم کیسا ہونا چاہیے، یہ سارے جو اختیارات ہیں یہ صوبوں کو دے دیے گئے ہیں۔ تو اس کے تحت جو ہے ان سارے معاملات کے اوپر تعلیم وغیرہ یا جن اختیارات کو صوبوں میں منتقل کر دیا گیا ہے ان معاملات کے اوپر قانون سازی جو ہے وہ صرف صوبے ہی کرنے کے مجاز ہیں۔ اور ایک تھی کنکریٹ لسٹ، جس کے مطابق یہ تھا کہ مرکز اور صوبے مل کر جو ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر مل کر دونوں کو قانون سازی کرنی ہوتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے دونوں کے درمیان اتفاق نہ ہو سکے تو پھر مرکز کو فوقیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ کسی معاملے کے اوپر قانون سازی کر سکے۔ یونیکیمرل لیجسلیٹر، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 1956 کے آئین میں پاکستان میں صرف ایک ہی قانون ساز اسمبلی تھی، لائک قومی اسمبلی۔ اس وقت سینٹ موجود نہیں تھا۔ قومی اسمبلی جو ہے یہ عوامی نمائندوں کی نمائندگی کرتی ہے، عوامی ووٹوں سے جو سلیکٹ ہو کر جاتے ہیں وہ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں، اور سینٹ جو ہوتا ہے صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اس وقت صوبوں کی نمائندگی نہیں تھی 1956 کے آئین میں، لیکن عوام کی نمائندگی تھی۔ اس طرح سے جو بھی قانون بنتا تھا وہ صرف قومی اسمبلی سے ہو کر صدر کے پاس چلا جاتا تھا، تو صوبوں کی جو نمائندگی تھی وہ اس میں نہیں تھی۔ تو اس کے تحت جو ہے صرف اس وقت قومی اسمبلی تھی، جبکہ 1973 کے آئین میں قومی اسمبلی بھی اور سینٹ دونوں بنائے گئے۔ اب جو قانون بنتا ہے 1973 کے آئین کے تحت وہ پہلے قومی اسمبلی میں ڈسکس ہوتا ہے، وہاں سے پاس ہوتا ہے، اس کے بعد سینٹ میں جاتا ہے۔ اگر سینٹ ریجیکٹ کر دے تو وہ قانون جو ہے قانون نہیں بن سکتا۔ تو جو اس حوالے سے جو 1973 کا آئین ہے وہ زیادہ مضبوط آئین ہے۔ پارلیمانی سسٹم دیا گیا جی 1956 کے آئین میں پاکستان کو صدارتی نظام حکومت نہیں دیا گیا۔ پارلیمنٹ نظام حکومت میں وزیر اعظم تمام تر اختیارات کا مالک ہوتا ہے، جبکہ جو صدر ہوتا ہے وہ ایک علامتی طور پر جو ہے وہ اس کو رکھا جاتا ہے، اس کے پاس زیادہ اختیارات نہیں ہوتے۔ اگرچہ اس وقت جو صدر تھے ان کے پاس کچھ اختیارات تھے موجودہ صدر کی نسبت، لیکن جو زیادہ تر جو اختیارات ہوتے ہیں، جو ایگزیکٹو معاملات ہوتے ہیں، ان تمام معاملات میں وزیر اعظم کو فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ اپنی قومی اسمبلی جو ہوتی ہے اس کو وہ جوابدہ ہوتا ہے، جبکہ صدر جو ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی کو جوابدہ نہیں ہوتا، وہ اپنی کابینہ کو جوابدہ ہوتا ہے۔ صدر کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ پروونشل اسمبلیز اور قومی اسمبلیز مل کر کرتے ہیں، جبکہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا چناؤ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، وہ جو جن نمائندوں کو عوام ووٹ دیتی ہے وہ وزیر اعظم کا چناؤ کرتے ہیں۔ تو وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی میں جوابدہ ہوتا ہے، جبکہ صدر جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جوابدہ نہیں ہوتا۔ جبکہ پاکستان کے اس وقت کا جو آئین تھا 1956 کا آئین، اس کے تحت صدر جو ہے وہ اس کا مسلمان ہونا لازمی تھا، جبکہ وزیر اعظم کے لیے ایسی کوئی بھی شرط نہیں رکھی گئی تھی، اور اس کے لیے کم سے کم 40 کی ایج ہے، وہاں تک اس کی ایج ہونی چاہیے تھی صدر کی۔ پروونشل آٹونمی دی گئی، جیسے میں پہلے بتایا کہ فیڈرل نظام حکومت میں صوبوں کو اندرونی حکمرانی دے دی جاتی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے المیہ رہا ہے کہ پاکستان میں اگرچہ آئینی طور پر حکمرانی دے دی جاتی ہے، لیکن عملی طور پر کوئی بھی حکمرانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان 1971 میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جو بنگلہ دیش بنا وہ بھی اندرونی حکمرانی مانگ رہا تھا، لیکن جو مغربی پاکستان کی جو لیڈ تھی وہ ان کو اندرونی حکمرانی دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان اس وقت دو لت ہو گیا۔
اسلامی خلاف پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو یہاں پہ کوئی بھی لا جو ہے وہ اسلام کے اگینسٹ نہیں بن سکتا. اگر کوئی لا ایسا بنایا جائے تو اس کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل ایک بنائی گئی، وہ جو ہے فوری طور پر حکومت کی رہنمائی کرتی ہے، اور حکومت جو ہے ایسے لا کو منظور ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ جو لا ہے وہ اسلام کے اکارڈنگلی ہی بنائے جائیں گے. جوڈیشری کو آزادی دی گئی جی 1956 کا، ان کے تحت جوڈیشری جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزادی حاصل ہوگی ان کو. لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹ جو ہے ان کی پروٹیکشن جو ہے یہ جوڈیشری کے ذمہ ہے. اگر کہیں پہ جوڈیشری دیکھتی ہے کہ لوگوں کے بنیادی جو حقوق ہیں وہ سلب کی جا رہے ہیں ریاست کی جانب سے، تو جوڈیشری اس میں مداخلت کر کے ان کو حقوق کو جو ہے بحال کرتی ہے. تو 1956 کا آئین بھی اسی طرح کی گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے کہ جو جوڈیشری ہے وہ آزاد ہوگی، اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوگی، وہ کسی بھی دباؤ اور کسی بھی دھوں اور لالچ کو جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی. فنڈامنٹل رائٹس، جیسا کہ آپ کو پتا ہے فنڈامنٹل رائٹس بنیادی رائٹس ہوتے ہیں جو کہ آئین فراہم کرتا ہے، اور یہ پاکستان کے تینوں آئین جو ہے انہوں نے فراہم کیے. 1956 کے آئین میں بھی، 1962 کے آئین میں بھی، اور 1973 کے آئین میں بھی. بنیادی رائٹس سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مراد ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے کہ آپ کو بولنے کی آزادی ہو، فریڈم آف اسپیچ ہوتا ہے آپ کو اظہار کرنے کی آزادی ہو، آپ کو اپنا جو کاروبار ہے وہ چوز کرنے کی آزادی ہو کہ جو آپ نے کون سا کاروبار کب چوز کرنا ہے، آپ کو فریڈم آف ایسوسیشن کی آزادی ہو. یہ تمام رائٹ جو ہے یہ 1956 کا جو ہے وہ فراہم کرتا رہا ہے. اور ریاست جو ہے ایمرجنسی معاملات میں ایمرجنسی جب لگائی جائے اس وقت ان رائٹس کو سسپینڈ کر سکتی ہے، لیکن عام روٹین میں اگر ان رائٹس کے اوپر ریاست قدغن لگاتی ہے تو پھر عدلیہ مداخلت کر کے ان رائٹس کو بحال کرتی ہے. رائٹس آف منورٹیز، بالکل جی. پاکستان چونکہ ملٹیپل نیشنز یہاں پہ رہتی ہیں پاکستان میں، اور اقلیتیں بھی رہتی ہیں مسلمانوں کے علاوہ، لائک ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، کرسچنز ہیں وغیرہ. ان سب کو اپنی جو مذہبی رسومات ہیں وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنے عقائد کے اوپر مکمل من عمل کرنے کی مکمل آزادی فراہم کرتا ہے. مطلب اقلیتیں جو ہے وہ اپنی جو رسومات ہیں ان کی ادائیگی میں کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ ہمارا آئین برداشت نہیں کرتا. 1956 کا آئین جو ہے وہ بھی اسی کو فالو کرتا ہے، اور جو موجودہ آئین ہے یہ بھی 73 کا آئین یہ بھی منورٹیز کو مکمل آزادی دیتا ہے. لینگویج، چونکہ لینگویج اس وقت بنگالی جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بنگالی کو نیشنل لینگویج کا درجہ دیا جائے، جبکہ جو مغربی پاکستان کی ایلیٹ تھی وہ اردو کے اوپر فوکس کر رہی تھی. تو پھر 1956 کا ان میں دونوں لینگویجز کو جو ہے پاکستان کا قومی لینگویج کا درجہ دیا گیا، یعنی اردو اور بنگالی. 7 اکتوبر 1958 کو جی اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے سکندر مرزا، انہوں نے آئین کو معطل کر دیا، اور جو فوجی سربراہ تھے اس وقت کے جنرل ایوب، ان کو چیف مارشل لا جو ہے ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا. اس طرح سے جو آئین تھا 1956 کا اس کو ختم کر دیا. اور 9 سال کے بعد پاکستان کو آئین ملا، لیکن پھر جو ہے وہ 2 سال کے عرصے تک بھی جو ہے برقرار نہ رکھ سکا اپنی افادیت، اپنی وجود. تو پھر 1956 کو اس کو جو ہے وہ ختم کر دے گا. تو یہ اہم جو ہے اس کے فیچرز تھے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہیں. ٹاپک آپ کو پسند آئے تو لازمی لائک کیجیے گا، ساتھ ساتھ کمنٹ کا اظہار کیجیے گا. خدا حافظ.